اس نے ایک نظر آشو پر ڈالی جو سو گئی تھی۔ اس نے لائٹ آف کی اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ تبھی وہ دوبارہ انہی قدموں پر واپس پلٹی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر گلے میں پہنا ہوا تعویذ اتارا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بابا، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے پھر نم آنکھوں سے پلٹ کر آشو کو دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی چھت پر پہنچی تھی جہاں جمیل کھڑا اس کا منتظر تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے دیکھ کر ساکت ہی ہو گیا۔ وہ آج اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ میں آ گئی جمیل، ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ جانے کے لیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور جمیل اس کا خوشی سے تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے ان خوشی سے چمکتی آنکھوں میں آنسو بھرے، کیسے اسے دکھوں کے حوالے کر دے، مگر یہ سب تو کرنا تھا۔ یہ دیکھو جمیل، میرے ہاتھ کیا ہے؟ اس نے اپنی بند مٹھی کھول کر اسے دکھائی جس میں ایک سنہری پر چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پر ہے، مجھے ایک بار فوارے کے پانی میں تیرتا ہوا ملا تھا، اس نے بتایا۔ جمیل نے اس کی ہتھیلی سے وہ سنہری پر اٹھایا اور اسے فضا میں اچھال دیا، جو کتنے ہی چھوٹے چھوٹے جگنوں کی طرح تھوڑی دیر چمک کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ یہ کیا جمیل، تم نے اسے فضا میں گم کر دیا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جمیل نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جیسے اس کی کاجل لگی آنکھوں میں کہیں گم ہو جانا چاہتا ہو۔ حائفہ، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اسے بیان کرنا میرے اختیار سے باہر ہے، مگر اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ وہ طویل خاموشی کے بعد بولا، پہلے میری پوری بات غور سے سننا اور پھر کچھ کہنا۔ پہلے حائفہ کچھ کہتی، اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی سے اپنی بات سننے کا کہا۔ دیکھو حائفہ، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی اس محبت کو صرف اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ اس کو چھوڑنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راہ نہیں ہوتی۔ میں نے تم سے بھی پہلے بھی کہا تھا حائفہ، میرا ساتھ آسان نہیں ہے، میری منزل بہت مشکل ہے، میرا ساتھ سوائے تمہیں تکلیف کے کچھ نہیں دے سکتا۔ میں تم سے جدا ہو کر جی لوں گا، مگر تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ کل اگر میں وقت پر نہ آتا تو کامور تمہارے وجود کو راکھ کر دیتا۔ ہم ساتھ رہیں نہ رہیں، مگر مجھے یہ امید تو ہوگی کہ تم جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیچھے بہت شیطانی قوتیں ہیں جن کا مقابلہ تمہارا یہ نازک وجود نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سے، تمہاری دنیا سے کہیں بہت دور چلا جاؤں گا۔ تم اظفر کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی گزارنا۔ یہ مت سمجھنا مجھے تم سے محبت نہیں ہے، میرے دل میں تمہاری محبت ہمیشہ رہے گی۔ اس نے اب حائفہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر یہ سب کہا تھا۔ حائفہ اسے بے شکین سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جمیل، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم مجھے یہاں سے لے جاؤ گے، تم کیسے اپنی بات سے مکر سکتے ہو؟ اس نے جمیل کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے افسردہ سے لہجے میں پوچھا تھا۔ کیسے جمیل، کیسے؟ تم مجھے اس موڑ پر لا کر جہاں محبت میں واپسی کا مطلب موت ہوتا ہے پلٹ جانے کا بول رہے ہو، صرف اس ڈر سے کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تمہاری محبت میں تو پہلے ہی میرا وجود جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ حائفہ، سمجھنے کی کوشش کرو، میں خود کو تو فنا کر سکتا ہوں، مگر تمہیں کوئی خراش آئے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ نہیں سمجھنی مجھے تمہاری کوئی بات، تمہیں واپس جانا ہے نا، لوٹ جاؤ، مگر میں نے کہا تھا جمیل کے عشق میں واپسی نہیں ہوتی ہے، صرف موت ہوتی ہے۔ تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو نا، جاؤ، مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو، مگر یہ بات یاد رکھو حائفہ سے جمیل کی ہے، مجھے تمہارے بنا مرنا تو قبول ہے، مگر تمہارے بنا جینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس نے جمیل کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ حائفہ، ایک خوبصورت زندگی تمہاری منتظر ہے، بہت سی خوشیاں باہیں پھیلائے تمہاری راہ تک رہی ہیں،
मेरा जाना मुश्किल मत करो, मुझे एक बार मुस्कुरा कर देखो और जाने की इजाज़त दो। खुद को और मुझे मुश्किल में मत डालो। नहीं ज़मील, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम अपनी हाइफा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सुन रहे हो ना मेरी बात? उसने रोते हुए कहा। हाइफा, मैं ज़मील आज के बाद कभी तुम्हारी किसी पुकार पर नहीं पलट कर नहीं आऊँगा। अब मुझे आवाज़ मत देना। मैं तुम्हें हर वादे से, हर कसम और अपनी इस बेतहाशा मोहब्बत जो मैं तुमसे करता हूँ, अपनी रूह जिसमें तुम बसी हो, हर एक चीज़ से तुमको आज़ाद करता हूँ। उसने हाइफा के दोनों कंधे पकड़कर मज़बूत लहजे में कहा और उसके माथे पर मोहब्बत की मुहर सब्त करके चल पड़ा। नहीं ज़मील, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। सुना तुमने? तुमको वापस आना पड़ेगा, ये बात याद रखो, वरना मैं मर जाऊंगी। आंसुओं से धुलाई हुई आंखों के साथ वो ज़मील के पीछे भागी थी। ज़मील के पीछे जाते हुए 2 बार इसका पाँव अपने दुपट्टे में उलझा था, मगर उसे होश ही किस बात की थी। वो तो बिना इधर उधर देखे दीवानों की तरह ज़मील को पुकारते हुए चलती जा रही थी। ज़मील को उसकी रोती पुकारती हुई आवाज़ तकलीफ़ दे रही थी। उसने एक बार सोचा वो पलट जाए और अपनी हाइफा को अपनी बाहों में भरकर उसके सारे आंसू अपने दामन में समेटकर उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाए। मगर वो जानता था कि अगर वो कमज़ोर हुआ तो कभी हाइफा को छोड़कर नहीं जा सकेगा। ज़मील, ज़मील, प्लीज़ मुझे मत छोड़कर जाओ, मैं मर जाऊँगी। एक ही जुमला वो बार बार दोहरा रही थी, इस बात से बेखबर कि वो ज़मील को पुकारती छत के आखिरी कोने तक पहुंच गई है। और फिर अगले ही लम्हे रात के गहरे सन्नाटे में एक दिलखराश चीख पूरी फ़िज़ा में गूंजी थी। रात की स्याह तारीकी में ज़मील को पुकारती हाइफा की आवाज़ में ऐसा कुछ था कि जो खुद से अहद करके वहाँ से आया था कि अब इसकी पुकार पर वो कभी वापस लौट कर इसके पास नहीं आएगा। ज़मील चंद लम्हे सोचता रहा, फिर हर बात को भुलाकर, हर वादे, हर कसम को भुलाकर जो इसने खुद से किए थे, वो हाइफा की आवाज़ पर वापस पलटा था। मगर अफसोस, तब तक देर हो चुकी थी। हाइफा जो दीवानों की तरह ज़मील को पुकारते हुए बिना अपने इर्द गिर्द देखे भागती जा रही थी, ये भूल गई थी कि वो छत के उस किनारे तक चली गई है जिसको दीवार कुछ दिन पहले ही टूटी थी। आंसुओं से भरी धुंधलाई आंखों के साथ वो अगले ही लम्हे छत से नीचे गिर गई और गिरते हुए उसने ज़मील को बहुत दर्दनाक आवाज़ में पुकारा था। ज़मील ने हाइफा को देखा जो घर के सहन के फर्श पर खून में लथपथ पड़ी थी। वो जल्दी से उसके पास आया, हाइफा के वजूद में अपनी बाहों में भरा, इसका सर अपनी गोद में रखा जिससे मुसलसल खून बह रहा था। देखो हाइफा, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। एक बार अपनी आंखें खोल दो, मैं दोबारा कभी तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगा। मेरी प्यारी हाइफा, मेरी तरफ देखो। तुम चाहती थी ना मैं तुमको यहाँ से ले जाऊँ, मैं आ गया हूँ। हमारी मोहब्बत की खातिर, मेरी खातिर, आंखें खोलो हाइफा। वो दीवानों की तरह अब पुकार रहा था। तभी हाइफा ने अपनी आंखें खोली और अपने खून आलूदा हाथ से ज़मील का चेहरा छुआ और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। हाइफा, हाइफा, आंखें खोलो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, ज़मील ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। आशु की आंख सहन में कोई चीज़ गिरने से खुली थी। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसने कमरे की लाइट ऑन की। हाइफा का बेड खाली था। वो कमरे से बाहर निकल आई। उसने जैसे ही सहन की लाइट ऑन की, सामने का मंजर देखकर रात के सन्नाटे में पूरे घर में इसकी चीखें गूंज उठी थीं। वो भागकर हाइफा के पास गई। आप ही क्या हुआ है? ये क्या हो गया है? आप ही आंखें खोलें, उसने हाइफा को रोते हुए कहा। आशु की आवाज़ सुनते ही बाकी घर के अफराद भी सहन में आ गए। शेख कमाल और रेहान आशु के पास पहुँचे, जबकि ज़ुबैदा बेगम बरामदे में सकते की हालत में खड़ी थी। बाबा, जल्दी से गाड़ी निकालें, अभी हाइफा की नब्ज़ चल रही है, रेहान ने उसकी कलाई पकड़कर चिल्लाते हुए कहा। उसने जल्दी से सुर्ख दुपट्टा उसके फटे हुए सर से निकलते खून के गिर्द लपेट दिया और उसको उठाने लगा, मगर हाइफा को उठा न सका
کیونکہ ضمیل اس کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا اور ریان اپنی جگہ پریشان ہو رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کیوں نہیں پا رہا ہے۔ اتنی دیر میں کہوت بھی وہاں پہنچ گیا۔ ضمیل میری بات سنو، حائفہ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کے جانے دو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے ضمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اس نے امید بھرے لہجے میں پوچھا تو کہوت نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور تبھی ریان حائفہ کو دوبارہ اٹھانے لگا۔ اس بار وہ حائفہ کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے حائفہ کو گاڑی میں لٹایا۔ شیخ کمال نے حائفہ کا سر گود میں رکھا اور ریان نے گاڑی چلا دی۔ آشو اور زبیدہ بیگم وہیں سین میں بیٹھ گئیں اور دعا کرنے لگیں، کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ایسا تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لوگ حائفہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ ضمیل اور کہوت بھی ان کے ساتھ تھے۔ حائفہ کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ میں پہنے گجرے اتار کر باسکٹ میں پھینک دیے۔ چوڑیاں تو ساری ٹوٹ کر اس کی کلائی میں کھپ گئی تھیں۔ اس کے کانوں میں پہنے جھمکے بھی اتار دیے۔ تبھی وہاں کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ضمیل نے وہ گجرے اٹھا لیے تھے۔ شیخ کمال نے ڈاکٹر احمد کو کال کر کے بلایا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہیں ہاسپٹل والے پولیس کو نہ بلا لیں۔ اب وہ کس کس کو کیا کیا بتائیں گے، کون ان کی بات سمجھے گا، کیسے وہ لوگوں کو سمجھائیں گے، کون ان کی بات کا یقین کرے گا۔ آپریشن تھیٹر میں حائفہ کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر احمد بھی وہاں آ گئے۔ شیخ صاحب یہ سب کیا ہوا ہے، کیسے ہوا؟ حائفہ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ انہوں نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا یہ کیسے ہوا، حائفہ کب کیسے چھت پر گئی اور وہاں سے گر گئی، وہ نڈھال سے لہجے میں بولے تھے۔ آپ فکر مت کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے ان کو تسلی دی۔ آپریشن تھیٹر کے اندر ضمیل اب حائفہ کا ہاتھ تھامے اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر اسے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ایک بار آنکھیں کھولو حائفہ، مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ۔ ضمیل بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔